وہ تم کو اٹھاتا ہے لیقضی اجل مسمى تاکہ مقررہ مدت پوری کی جائے، ثم الیہ پھر اسی کی طرف مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، ثم پھر ینبئکم وہ ذات اللہ تمہیں خبر دے گا بما کنتم تعملون جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے اور بیداری کو زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ رب فرماتا ہے کہ اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں فوت کر دیتا ہے رات کے اندر۔ نیند کے اندر جب بندہ چلا جاتا ہے تو پھر اس کو کسی چیز کی تمیز نہیں رہتی، پھر وہ اپنے اوپر اس کا کنٹرول نہیں رہتا، لہذا اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے نیند کو موت سے تشبیہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جناب ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ بستر پر جائے سونے کے لیے تو سب سے پہلے بستر کا جو کونا ہے اسے پکڑ کر کے جھاڑ دے۔ فرمایا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے بعد اس پر کون آیا اور کون گیا، یعنی شیاطین کا ذکر ہے اور ناپاک لوگ بھی۔ آپ اسے جھاڑ دیں، جھاڑ کر کے جب سوئے تو یہ دعا پڑھ کے سوئے، اللہم بسمک اموت واحیا بسمک ربی وضعت جنبی وبک ارفعہ ان امسکت نفسی فرحمها وان ارسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادک الصالحین۔ اس دعا کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ میں سو رہا ہوں، اب تیرے ہی حوالے ہے، تم اٹھا یا نہ اٹھا، اگر اٹھائے تو اس انداز سے اٹھا کہ میری جو زندگی ہے، میرے جو زندگی کے اندر کیے جانے والے اعمال ہے، اس وجہ سے میری حفاظت کر، مجھے گمراہی کی طرف نہ جانے دے۔ اگر تو نے مجھے نہ اٹھایا، اپنی طرف بلا لیا تو پھر میرا اچھا معاملہ کر۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیات مبارکہ میں زندگی کو موت اور نیند کو موت سے اور بیداری کو زندگی سے تشبیہ دی ہے۔ آگے رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس آیات کے اندر کہ تمہیں اللہ رب العالمین یہ بات اس وجہ سے بتلا رہا ہے کہ جب تم نیند کے اندر چلے جاتے ہو، تمہارا اپنے اوپر کنٹرول نہیں رہتا، تو بالآخر ان قریب تمہیں میری طرف لوٹنا ہے، اور جب لوٹ کر کے آؤ گے تو پھر تمہیں ان ساری چیزوں کی جو تم دنیا کے اندر عمل کیا کرتے تھے، کام کیا کرتے تھے، اچھے ہو یا برے، سب کی خبر دی جائے گی۔ اور یہ بات حقیقت ہے کہ بندہ انسان اللہ رب العالمین کی طرف بالآخر لوٹ کر کے جانا ہے، اور انسان کی زندگی کی حقیقت کو بیان فرمایا رب تعالیٰ نے کہ کتنی حقیر زندگی ہے کہ بندہ سو جائے تو اس پر اس کی اپنا کنٹرول نہیں رہتا، یعنی وہ اپنی زندگی کے اوپر دنیا کے اندر کنٹرول نہیں رکھ سکتا، تو پھر آخرت کے اندر اس کا کیا حشر ہوگا۔ لہٰذا